السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا تھا۔ خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، تو کہ اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا، تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمرو کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، خالد بن صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے 2 جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لیٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں، اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تم اس سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت 7 آسمان کے فرشتے روئے تھے، اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اس سے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے، تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر۔ آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا۔ پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا کہ میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کے ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی، اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کیا کوئی نشانی فرما دیں، ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے،
آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی محبت کی وجہ سے، شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے تعداد کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ تو انہیں کیا پتہ باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے۔ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، اور لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات کے تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے کامیابی۔ یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا ہے محمد، آپ نے کہا جی۔ آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے، جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کہا اچھا اور؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا اچھا اور؟ تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی۔ تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا، ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، تو چلا گیا۔ اس نے پھر ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہو گئی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے، تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہو گئی، ہن بھاویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات
تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو، وہ آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے، اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے۔ یہ واقعہ معراج کی اصل تھیم ہے اور واقعہ معراج کا اصل پیغام ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، ساتوں آسمان پار کر کے۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریہ عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس۔ اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے۔ علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، اے میرے محبوب، آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے۔ کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر، پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ ولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا ہے، آپ کو میرا قرب مل گیا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا،
ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا ثا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہیں، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، کہ ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے۔ تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف الف لام لام ہا، محمد 4 حرف میم ہا میم دال، احمد 4 حرف الف ہا میم دال، اللہ 4 محمد 4 احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے۔ اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر، رضا بر قضا۔ ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہ توبہ توبہ کون پڑھے گا، اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ 6 آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے 6 آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کچھ تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں، اللہ نے کہا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دیے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو، چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی، کیا ہوا؟ کہ 5 معاف ہو گئی۔ کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں، پھر واپس۔ اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ۔ آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں۔ 35 یا رسول اللہ واپس۔ اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30، پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس، چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گئے۔ اب پہنچے،
اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئیں، کہ کوئی نہیں پڑھنے، سپیریئر دے لڑکیاں کوئی نہیں پڑھنی، ایک کی پڑھیں گے وہ یہ ہاتھ آ گئی جمعے دی نماز۔ نماز آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، قرآن کی تلاوت آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، حج زکوٰۃ روزہ آپ کو فاؤنڈیشن دے گا، لیکن جو بلڈنگ بنے گی اس بلڈنگ کا نام ہے اچھے اخلاق، اس بلڈنگ کا نام ہے حسن اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور کسی بھی مرد عورت کا جو ایک میک اپ نہیں ہوتا، میک اپ کرتے ہیں، میک اپ کی مراد سروے نہیں کہ سرخی پاؤڈر تھاپ لاؤ، ہم نہاتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم کپڑے بدلتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم جمعہ کی تیاری کرتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، اور آگے لڑکی عورت کو زیب و زینت کی اجازت ہے تو تھوڑا سا اور آگے کر لیتی ہے، یہ سارا میک اپ ہے۔ تو لیکن یہ سارے عارضی ہیں۔ وہ میک اپ جو آپ کو اتنا حسین بنائے کہ لوگ آپ پہ فدا ہو جائیں، وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے، بڑھاپا نہ لے جائے، جس کو بیماری نہ لے جائے، جس کو موت بھی نہ لے جائے، وہ میک اپ ہیں میرے آپ کے اچھے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور 90% اخلاق، سب نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہو مجھے دیکھو، 90% اخلاق یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان پہ لقمان علیہ السلام کا فرمان، لقمان علیہ السلام جن کے نام پہ سورت آئی ہے قرآن میں، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتا ہے، جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر ہوئی، خاموش رہنے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف معونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں 2 کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان محشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے، اور کوئی نماز روزے حج زکوٰۃ جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ ایک اس پہ قابو پانا، ایک اخلاق اچھے رکھنا، ایک زبان پہ قابو، ایک اخلاق اچھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ کہیں کوئی سخت بول نہ نکل جائے، مہینہ ٹیپ لگا کے رکھتے تھے۔ ایسی اللہ نے طاقت بخشی، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ اللہ، اتنی طاقت ہے اس کلمے میں لفظ اللہ کی وجہ سے، اور شکر کرو اللہ نے ہمیں آپ کو یہ دولت عطا فرمائی، ماں کی گود سے یہ کلمہ ملا۔ جنہیں مسلمان ہو کے ادھر آنا پڑتا ہے انہیں کتنی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو ہوتے ہیں ان سے پوچھو ان پہ کیا گزرتی۔ تو اللہ کو پہچانو مرنے سے پہلے، اللہ کو جانو مرنے سے پہلے، کہ اس ساری کائنات کے پیچھے ایک خالق ہے۔ خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے۔ یہ ہم نے لوہے سے بنایا ہے، اللہ نے لوہے کو لوہے کے بغیر بنایا۔ کائنات کی ہر چیز کو سوچتے جاؤ، اللہ نے ہر چیز کو ہر چیز کے بغیر بنایا، اور بدیع بغیر نمونے کے بنایا۔ شیر کا کوئی سامنے نمونہ نہیں تھا، چیتے کا کوئی نمونہ نہیں تھا، ایناکونڈا کا کوئی نمونہ نہیں تھا، عقاب کا کوئی نمونہ نہیں تھا، آم کا کوئی نمونہ نہیں تھا، کسی چیز کا کوئی نمونہ نہیں تھا، اور کن فیکون یہ اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین آسمان اللہ کے نور سے روشن ہے۔ اینما تولوا فثم للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب پہ اللہ کی شہنشاہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ لیکن ایسی آنکھ لاؤ جس میں حیا ہو، بے حیا آنکھ کو نہیں نظر آتا اللہ، حیا والی آنکھ ہو تو چاروں طرف اللہ کی قسم ایک چیونٹی میں مجھے تو اللہ نظر آتا کہ یہ چل رہی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی چیونٹی، تو اتنی لائن کیسے بناتی؟
یہ کس نے اس کو سکھایا؟ اور مکھی اس کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ جب اس کو بڑا کر کے دیکھا گیا تو اس میں 1,30,000 خانے تھے، اور ان خانوں کو جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاریں تھی۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ پہلا سبق ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا مجھے اللہ کے آگے ہی جھکنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے پکارنا ہے تو اللہ کو پکار جو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اور کیا خوبصورت مثال دیتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اول بھی، آخر بھی، زندہ بھی، مردہ بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورت بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، خشک بھی، تر بھی، اگلے بھی، پچھلے بھی، موجود بھی، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے فَسَأَلُونِي، اور مجھ سے مانگو۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سارے سن رہے ہیں، یہاں مائک پہ 2 آ جائیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، ایک شور کی آواز ہوگی، اور میرا اللہ کہتا ہے تم سارے مل کے مانگو، سارے، ہر ایک الگ الگ مانگے گا، گونگے بھی مانگیں، اشاروں سے مانگیں گے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے لا یشغلہ سمع عن سمع، تم سب کی ایک وقت میں سنوں گا، اور تمہارے رب کو کوئی کسی جگہ بھی خطا نہیں ہوگی کہ یہ کیا بولا اور اس نے کیا مانگا۔ ایسا طاقتور، ولا یلہہ قول عن قول، سب کا اکٹھے بولنا اسے کسی دوسرے سے غافل نہیں کرے گا۔ پھر سب کو چاہا سب کو دے لے تو اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ اپنا ساتھی بناؤ، اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلق بنانا پڑتا ہے، وہ نہیں بناتے، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، اور ان سے تعلق بنانے کے لیے یہ ضمیر کو بھی مارنا پڑتا ہے، ایمان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اندر کے انسان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اور منافقت کا لبادہ اڑنا پڑتا ہے۔ یہ سارے کام کر کے پھر یہاں کے بادشاہوں کے آپ قریب ہو سکتے ہیں، اور جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے اس کو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک میرا بندہ، میری بندی، لبیک میں حاضر ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص پتھر کے سامنے یا صنم یا صنم 70 سال اس کی پوجا کرتا رہا، ایک دن اس کی زبان سے نکلا یا سمر، غلطی سے، اللہ نے کہا لبیک میرا بندہ۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ غلطی سے کہہ گیا، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے بھی پکارے، آج مجھے پکارا ہے، چاہے غلطی سے، میں جواب دوں گا، میرا کام ہے جواب دینا۔ جو اللہ ایسا مہربان ہو اس کو چھوڑ کر کس سے دوستیاں لگا رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پونڈوں سے آپ کی زندگی بن جائے گی، ڈالر سے آپ کی زندگی بن جائے گی؟ نہیں، بننا اور بگاڑنا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور صحت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کی کمی اور زیادتی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، محبتیں اور نفرتیں میرے اللہ کے حکم سے ہیں، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں تو بارشیں کتنی ہوتی ہیں، 7 بر اعظم میں بارشیں ہو رہی ہوں، میرا اللہ کہتا ہے میں پورے 7 بر اعظم کی بارشوں میں کتنے قطرے گرے سارے گن کے جانتا ہوں، جو پیچھے ہوئی، جو آگے ہوں گی، جو اب ہو رہی ہیں،
یہ علم میرے اللہ کا، اور جتنے درختوں کے پتے ہیں سب کا علم میرے اللہ کو ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی گرے تو اللہ کو پتا ہے۔ دیکھو تمہارے درختوں کے پتے کیسے گرے ہیں اور کتنے زیادہ درخت ہیں، تو اللہ کہتا ہے مجھے سب کا پتا ہے، کہاں گرے، کیسے گرے، کس گاڑی کے ٹائر کے نیچے آئے۔ تو تمہیں نہیں جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں جانتا۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم تین اکٹھے ہوتے ہو نا، کنڈی لگا دو، کوئی نہیں ویندا پہ، شاباش۔ تو اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں۔ پہلے مینوں کمرے جو کڈو، پھر جو کرنا جے کرو۔ وہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ کٹھے ہو جاؤ، چھٹا تیرا اللہ ہے۔ ولا اکثر من ذلك ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، 6 کے 7 10 20 ہو جاؤ، یا 6 کے 5 4 3 2 1 ہو جاؤ، اللہ کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کدھر چھپو گے، کہاں جاؤ گے؟ این تذهبون، چھپ کے دکھاؤ۔ این المفر، بھاگ کے دکھاؤ۔ تو جب کہیں بھی کوئی نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز ہوں۔ اللہ تو منتظر ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ قبول کرے۔ میرے نبی کا فرمان، صحابہ سے کہا کہ تم سارے نیک ہو جاؤ اور کوئی گناہ نہ کرو، اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا۔ پھر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر رو کے اللہ سے توبہ کرے گی، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند، اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کسی برے سے بھی نفرت نہ کرنا، پتہ نہیں کب اللہ کی رحمت میں وہ بخشا جائے، کس وقت اللہ کی رحمت کا پھیرا آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ تو کبھی کسی کے دل میں حقارت نہیں ہونی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے اتنا آسان کیا ہے اپنا تعلق بنانا کہ ادھر آپ کہتے ہیں یا کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا او دوستی ہو، ایک سیکنڈ میں او دوستی ہو، سب معاف۔ کہ میرا بندہ اتنے گناہ کر کے دھرتی بھر دے، آسمان تک پہنچا دے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی، کہ جاؤ معاف۔ ایسا مہربان اللہ کوئی ملے، ایسا رب کوئی اور ملے گا کسی کا جس کو معاف کر کے خوشی ہو، جسے معاف کرنا پسند ہو۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون دے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ تو کہنے لگا بخن کا پنجابی میں صحیح ترجمہ ہے، کہنے لگا موجاں ہو گئی موجاں۔ تو آپ نے کہا بھائی کس بات پہ کہہ رہے ہو موجاں ہو گئی موجاں؟ ما يحملك على قولك بخن، یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، وہ میں اس کو اپنے الفاظ میں لے کے بتا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا موجاں ہو گئی موجاں، تو آپ نے کہا کیڑی گل تو ہو گئی موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، اللہ کریم ذات ہے، سخی ذات ہے، مہربان ذات ہے، پکڑے گا نا پھر بھی کہے گا اچھا جاؤ معاف کیا، اس لیے موجاں ہو گئی، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا۔ ایک آدمی کی قیامت کے دن ایک نیکی گھٹ جائے گی، ایک نیکی، اللہ کہیں گے ایک نیکی لیا جنت ڈال۔ وہ سوچے گا چلو سب سے پہلے ماں کو جاؤں، ماں کہے گی میں تو تجھے پہچانتی نہیں، بیوی کہے گی کون ہے کتوں آئے ہیں، بیٹے کہیں گے، ابا کہے گا، سب انکار کر لیں، تو اس کے منہ سے نہ نکلے گی اوئے ہوئے، تو ایک آدمی اس کی یہ اوئے ہوئے سن لے گا، وہ کہے گا او بھائی کیوں ہے، کہ یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، ایک نیکی گھٹ گئی ہے، اللہ نے کہا کسی نے بھی نہیں دی، کہنے لگا مبارک ہو میں دینا تینوں، کہنے لگا تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے،
مینو ماں نہیں دیتی، پیو نہیں دیتی، بیگم نہیں دیتی، تو کیوں؟ اس جگہ میری ہے ہی ہکو، ہوئے تعمیل تر نہ ہوئے تعمیل تر، تو کوئی فائدہ نہیں، تو لے جا۔ وہ تو چھلانگے مارتا آئے گا، کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کس نے دی؟ کہ وہ فلاں آدمی کا، اس کو بلا، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ جی دیتا ہوں۔ تو کیوں؟ آج تو ماں نہیں دیتی، باپ نہیں دیتا، تم کیوں دے رہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہی ہے، ہوئے تو آمین تم نے دوزہ کچھ سے پڑھا، نہ ہوئے تو پھر کڑی کر لیا، چلو تیرے بندے کا نفع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تم مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، یا تو بھی جنت میں اور یہ بھی جنت میں۔ اللہ سے دوستی دنیا کا آسان ترین کام ہے کہ باہر سے کچھ نہیں چاہیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اس من کو سنوارو، کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا محمدی بن کے دکھا دو۔ جن کو برٹش پاسپورٹ نہیں ملتا وہ کتنی دعائیں کرتے ہیں اور کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کہ پاسپورٹ مل جائے، پاسپورٹ مل جائے۔ لبڑا جوڑے گاؤں دا دوڑا رہتا ساڑا ساوا ہے کڑی کڑی۔ جنت کا پاسپورٹ ملے بات تو تب ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ محمدی پاسپورٹ چاہیے جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا، باقی سارے دروازے بند ہے۔ سید قریشی وہاں نہیں چلتے، وہاں محمد بلال حبشی نسل، اور حضرت عمر کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب میں قبر سے نکلوں گا تو بلال کی قبر ہے دمشق میں، آپ نے کہا جب میں قبر سے نکلوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، الٹے ہاتھ سے عمر، اور بلال میرے قدموں سے نکلے گا۔ وہ شام میں نکلیں گے روضہ نبی سے، اور اس کے لیے اونٹنی لائی جائے گی، میرے لیے براق لایا جائے گا، وہ میرے آگے چلے گا، میں براق پہ پیچھے چلوں گا۔ جب ہم میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہیں گے بلال اذان دو، تو سارا مجمع بلال کی اذان سنے۔ یہ محمدی پاسپورٹ کی قیمت۔ ایک طرف چاچا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈانٹ پلائی ابو لہب کو کہ ہلاک اور برباد ہو جائے ابو لہب۔ اور بلال کے لیے میدان حشر میں اذان کا حکم دیا جا رہا ہے، بلال اذان دے، سب کو سنا۔ جو اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے، اور میں جا کے دروازے پہ دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ۔ تو کہے گا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھول، تو دروازہ کھولے گا اور کہے گا میں کبھی کسی کے لیے اٹھا نہیں، آج آپ کے رب نے کہا تھا، رضوان اس کا نام ہے، تم نے خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے، تو آج میں آپ کے لیے دروازہ کھول رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں اندر داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں پہلے، اور مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے اور مالدار پیچھے ہوں گے۔ اور ایک اور عجیب حدیث آپ کو سنوں، آپ نے کہا میں جب داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان سے کہوں گا تم کون ہو؟ اپنے نبی سے آگے۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ
ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر ہم نے دوسری شادی نہ کی۔ تو آپ نے کہا اس قربانی پر وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی جنت۔ اللہ کے محبوب ہمیں ایک زندگی سکھا کر گئے، اس کے پیچھے یہاں کا چین ہے اور آگے کی جنت ہے۔ دیکھو آپ لوگ یہاں آئے اچھی زندگی کی تلاش میں، آپ کو چیزیں تو اچھی مل گئی، زندگی اچھی نہیں ملی۔ میں 40 سال سے آ رہا ہوں، 1982 میں سب سے پہلے میں کارڈف آیا تھا جماعت میں، 1982 میں۔ شاید آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو، کئی تجمع نہیں ہونے، اور باقی بھی بہت تھوڑے، چھوٹا سا شہر تھا، بالکل چھوٹا سا، اور اس وقت ایک گرجا لے کر مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی، تو باقی مسجد بھی کوئی نہیں تھی۔ تو اب تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع استراد کا، مردوں کا، سب بہن بھائی ایمان والے ہیں، مسجد بھی بہت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سکھ چین آئے گا، انگلینڈ آنے سے نہیں، امریکہ آنے سے نہیں۔ کسی جگہ چلے جاؤ، یہاں اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں ہے تو دکھی زندگی۔ تو آپ لوگوں کو سہولتیں دی گئی ہیں، زندگی خوش نہیں ہے۔ میں ایویں نہیں ہوائی فائر کر رہا، 1982 تو لے کے گن لو کتنے سال ہو گئے میں نام دے، اب میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے زندگی تھکی ہوئی ہے۔ کروڑوں پتی آدمی ہے، گاڑی خود ڈرائیو کر رہا ہے، تیل بھی آپ پہ پا رہا ہے، ٹائر بھی آپ پہ دھو رہا ہے، میٹ بھی آپ پہ صاف کر رہا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک دوست کے میں گاڑی میں بیٹھا، وہ مجھے عجیب سی لگی، میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ میں پوچھا یار یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ مے بیک ہے۔ میں نے تو نام ہی پہلی دفعہ سنا۔ میں نے کہا کتنے کی ہے؟ اس نے بتایا 2-2.5 لاکھ پاؤنڈ کی۔ میں نے کہا اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی وہ تو ہم خود ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ جی ہم خود ہیں۔ تو ٹائر کون دھوتا ہے؟ وہ بھی ہم خود ہیں۔ میٹ کون صاف کرتا ہے؟ وہ بھی ہم خود۔ فیڈر موڈی میں بیک پہ ساڑی سزوکی چنگی ہے ڈرائیور صبح دا ہے شام دا۔ اور تو اتنے پیسے والے ہو کر بھی تمہارے پاس زندگی کو سکون سے جینے کا تمہارے پاس کوئی چیز کوئی نہیں۔ جیسے ہم وہاں آرام سے بیٹھتے ہیں، محفل لگاتے ہیں اور خوش بیٹھتے ہیں، اپنے ڈیروں میں بیٹھتے ہیں، آپ کو نصیب نہیں ہے۔ جاب 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 جاب۔ زندگی جہاں تھکی ہوئی ہے، ہاں رول ہے، لا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں سکون تو اللہ دیتا ہے نا، وہ پاؤنڈ سے تو نہیں آتا، بڑی گاڑی سے نہیں آتا۔ اور یہاں سوائے اللہ اس کے رسول کے اور کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ جنید جمشید نے جو فیم دیکھا میوزک میں کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت جوان اور ایسی شہرت۔ مجھے اس کے پاس ایک نوجوان لے کر آیا، میں تو جانتا نہیں، تو میں نے تھوڑی سی بات کی تو اس نے میری بات کاٹ دی۔ کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے۔ کیا؟ کہ ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن پھر بھی میں اندر سے ویران ہوں، میرا اندر خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے۔ میں سے بول رہا ہے اور کہا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی، یہ اس کے الفاظ۔
اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس سین تک وہ تھا نوجوان. تو میں نے کہا تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے، تم یہاں میڈیسن لگا رہے ہو، فائدہ ہوگا؟ کہنے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جا رہی، جہاں درد نہیں وہاں تم دوا لگا رہے. میں نے کہا میرے پیارے، تم چین کو ڈھونڈ رہے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں، میوزک میں، لڑکی میں، شراب میں، یہ چیزیں تو اندر جاتی ہی نہیں. یہاں صرف اللہ اس کا رسول کے لیے یہ گیٹ کھلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں کھلتا. تو لہذا وہ تم ان کو دے ہی نہیں رہے ہو. یہ 97 کی بات ہے. 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا تبلیغ میں. مجھے اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، ٹوٹا ہوا فرش ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں. جو مزہ میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا. مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. میں نے کہا چیز اندر پہنچ گئی ہے، اللہ اس کا رسول کا تعلق اندر پہنچ گیا ہے. اس کے بغیر دنیا کٹھی کر لو، اللہ کی قسم سکھ نہیں ملے. نبی کی زندگی اپنا اور فیملیز بیٹھے ہو. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. کیوں؟ زندگی سمجھانے کے لیے. مشکل ترین دین ہے گھر کا. تہجد پڑھنی آسان ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ بہت آسان ہے، صدقہ کرنا. لیکن گھر میں نبی والے طریقے پر گھر کو چلانا، بیوی کے ساتھ وہ سلوک، بیوی کا خامن کے ساتھ وہ سلوک جو میرے نبی نے بتایا ہے، وہ ہوگا تو گھر میں چین آئے گا، ورنہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. 11 شادیاں کی زندگی سمجھانے کے لیے. اب دیکھیں نا 25 سال کے نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں. جو ایک دفعہ منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل، ایک نکاح، ایک شادی ہوئی، ابو حالہ ان کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی. دوسری شادی ہوئی ابو ابن عابد، ایک بیٹا ہوا، دونوں سے اولاد ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئے. 2 دفعہ بیوہ، ایک دفعہ منگنی ٹوٹی. عمر 40 سال، میرے نبی کی 25 سال، اور ان سے شادی ہو رہی. اور آپ ایسے حسین تھے کہ کائنات میں ایسا مانے جنے ہی نہیں. یہاں 25 سال کے لڑکے سے کہو کہ تیری 40 سال کی بیوہ سے شادی کر، وہ انشاءاللہ 10 میں بغیر ہی پاکستان دوڑ جائے. تو میرے نبی جیسی ہستی، ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق، ایسا حسن تھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. ان کو کنواری لڑکیوں کی کمی تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا پھر 10 شادیاں. کہا آپ نے کہ میں نے جہاں بھی شادی کی پہلے اللہ نے حکم دیا پھر میں نے شادی کی. یہ آپ نے زندگی سکھائی. چونکہ عربوں میں شدت تھی عورتوں پر، مار پیٹ، وہ تو بچیوں کو تو دفن کر دیتے تھے زندہ ہی، تو اس میں پھر بیویوں کے ساتھ برا سلوک تھا. تو پھر آپ ایک دفعہ عورتوں کا وفد آیا مدینے میں حضرت ام عائشہ کے پاس کہ ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں. تو آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ کا چہرہ غصے سے لال سرخ تھا. آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ. ان کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین کون کھڑے ہوں گے؟
جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو میرے نبی نے زندگی سکھائی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اپنی شادی کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اور پھر گزارا کر کے دکھایا کہ گزارا آپ اپنے گھر میں خود جھاڑو دے رہے ہیں، دو جہان کے سردار ہیں، قاب و قوسین ہیں، اور گھر میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں، اور برتن حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے دھو رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، آپ خود آٹا گوند کے اما عائشہ کو دیتے تھے۔ بتاؤ خرید سے تو اسی بھی کام کر دے، سارے پانڈے پونڈے دھون لے اور اسے ہرا رکھے۔ پاکستان میں یہ بات عجیب لگتی ہے، ایسے تو ماشاءاللہ سارے کام میں۔ تو میرے نبی نے خود کام کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، ایک دفعہ حبشی آئے تو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے خنجروں کے ساتھ، تو آپ نے کہا عائشہ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ سوڈانی تھے، تو آپ ایسے کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو، تو یہاں انہوں نے سر رکھا اور وہ تماشا دیکھتے 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 کافی دیر ہو گئی، تو آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں، تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا، تو آپ نے یہ نہیں کہا تو تجھے پتہ نہیں میں نبی ہوں، تجھے میرا خیال ہی نہیں، آپ کھڑے رہے۔ جب حضرت عائشہ نے کہا پھر آؤ واپس سے، اور دوسری دفعہ حبشہ سے آئے، وہ بھی خنجروں کا کھیل جانتے تھے۔ پہلے میرے نبی نے خود کہا، اس دفعہ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا، آپ نے کہا آ جاؤ، تو آپ نے انہیں اپنے پیچھے کھڑا کیا، دکھانا شروع کیا، تو وہ پہلوں سے زیادہ دلچسپ تھا، تو آپ تھک کے کبھی ایک پاؤں پر سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، پھر کبھی اس پر پریشر ڈال کے اس کو فری کرتے، پھر کہتے عائشہ بس نہ کریں کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرا، تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک۔ دو جہان کی سرداری ہو، قاب قوسین مقام ہو، مقام محمود پہ جلوہ افروز ہو، اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، جنت کی چابی ہاتھ میں ہو، وجہ کائنات ہوں، ساتوں آسمانوں کو پار کریں، سدرۃ المنتہا کو پار کریں، عرش کے پر جا کے قدم رکھیں، پہلی ہستی جن کے قدم عرش پہ پڑے اور سارے پردے اٹھ جائیں اور اللہ سامنے آ کر کہے السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا شان ہے، کسی نبی کی اولاد کے لیے سرداری نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑنے والا، کہ نہیں اس کا نام حسن ہے۔ 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، کہ نہیں حسین۔ پھر آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھالے ہوئے تھے، کسی کے 2 نام یہ نہیں رکھے گئے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام رکھے گئے حسن حسین۔ اور عربوں میں بچے کو اٹھانا یہ عیب تھا، عرب کے سرداروں میں نہیں اٹھاتے تھے، بالکل وہ پیار نہیں کرتے تھے۔ تو میرے نبی دونوں بچوں کو یہاں پہ اٹھانا تو ایک عام چیز ہے، لیکن آپ نے یہاں بٹھایا ہوگا، ایک کوئی حسن کو ادھر حسین کو ادھر، جب آپ ان کو یہاں بٹھا کے باہر آئے تو سارے صحابہ کی آنکھیں پھٹ گئی، آخر ایک بول پڑا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا ہاں مجھے بھی پیار ہے اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، اور یہ میرے جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں،
میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اتنا بڑا نبی بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، اور آپ کی چھوٹی سی جاب ہے اور آپ کو پتہ نہیں بچہ کیا کر رہا ہے، کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، جاب بیوی بھی جاب کر رہی ہے، خاوند بھی جاب کر رہا ہے، تو سب سے قیمتی دولت جو بچے ہیں وہ کس کے حوالے کرو؟ یہاں تو وہ ہمارے ملکوں میں چلو وہ بہت برے ہو جائیں گے لیکن وہ دین تو نہیں چھوڑیں گے، یہاں تو دین چھوڑ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے، میرا نبی وقت نکالتا ہے اپنے بچوں کے، اور آپ گھر جاتے حضرت فاطمہ کے اور وہاں یہ پوز بناتے اور کہتے حسن حسین آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگا، اور پھر اوپر منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور اکیلی کو چکر لگواتے۔ ایک دن حضرت جابر اوپر سے آگے، حسن حسین کمر پر تھے، کہنے اوہ اتنی بڑی سواری، تو آپ نے کہا اوہ اتنے بڑے سوار، اپنے ادھر گئے، ادھر متوجہ کر، کہا اتنی بڑی سواری، آپ نے کہا اتنے بڑے سوار۔ یہ اپنے بچوں کے لیے دو جہان کا سردار ٹائم دے رہا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، وقت نکالتے ہیں، دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، وہ خود بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ان میں حصہ لے رہے ہیں، اور حسن جو تھے حسین کو دبا رہے تھے، چونکہ وہ چھوٹے تھے نا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مارتے، شاباش حسین شاباش، ہمت کر حسین حسین۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں، سارا حسین کو ہی دے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی تھاپڑے دے رہا۔ سبحان، کیا اللہ نے اولاد کی، کسی نبی کی اولاد کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے تو وہ جنت کے سردار بن جائیں، اور میرا نبی اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، تو اپنے بچوں کو وقت دینا یہ عورتوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اسلام میں کیوں عورت کو اللہ نے جاب سے روکا ہے؟ کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں میں، کہ اصل جاب سے ہٹ جائے گی، بچے نسل کون تیار کرے گا؟ یہ تو گھر کا جو پودا ہوتا ہے اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، پھر خوبصورت ہو۔ جو جنگل کا ہوتا ہے وہ درخت ہوتا ہے، ایک ٹہنی ایدے گئی ہے، کھیندے گئے، اٹھتے گئی ہے، کھٹاں گئی۔ تو جو ماں باپ اولاد کو توجہ نہیں دیتے تو پھر وہ جنگل کے درخت بن جاتے ہیں۔ جو ان کو ٹائم، میرا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے نصیحتیں شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو، تمہاری وائبس، تمہارا بلوٹوتھ جڑنا چاہیے۔ نصیحتیں تو کرتے ہو، پہلے بلوٹوتھ تو کھولو، اس کو کھولتے نہیں، نصیحت ٹھوکی جاندے، وہ ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، ایک لفظ اندر نہیں جا رہا۔ ایک جگہ میں گیا تو عورتیں ایسے ہی آئیں، مولانا یہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں کہا تو اسی ڈین ہو یا ماں ہو؟ وہ بے وقوف ہو، یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ تمہارے بچے تم سے ڈرے؟ یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے پیار نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ڈانا بن جاؤ۔ اور ڈریکولا کی فلم دیکھی تھی کالج میں، ہمارے دانت ایسے نکالے ہوئے تھے اس میں، تم بھی یہاں مصنوعی دانت لگا دو۔ میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، سکھا کر گئے، اور عربوں میں جیسے بچے کو اٹھانا عیب تھا، ایسے بیوی کے بارے میں اظہار محبت کرنا بھی عیب تھا، اور اسے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ تو اس ماحول میں، بھری محفل میں، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟
تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، وہ صحابہ بھی ہل گئے، وہ پچھڑالا بھی ہل گیا، اس نے فوراً کہا نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو میرے نبی کو پتہ چل گیا بھائی گولی اندر نہیں گئی، باہر ہی رہ گئی۔ تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر حضرت عائشہ کا نام لیا، عائشہ کے ابا سے۔ اور بیوی سے اظہار محبت کرو، وہ بیوی خامن سے اظہار محبت کرے، یہ دین ہے۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا، مجھے تو مرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ اظہار محبت اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ ڈوز ہے، ڈوز ہے۔ صرف یہ بھروسہ کہ میرے بچے ہیں اور آپ کے اندر سے اظہار نہ ہو، کٹ جائے گی لائن، وہ وائی فائی جڑ نہیں سکے گا، کٹ جائے گا۔ اظہار، میرے نبی اظہار کر رہے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے۔